بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین شکریہ ایم پی اے مشتاق غنی صاحب، ایم این اے علی اصغر خان صاحب، رجب عباسی صاحب ایم پی اے، ہمارے منسٹر فار ایلیمنٹری ایجوکیشن ارشد ایوب صاحب، تاج ترن صاحب منسٹر فار سپورٹس، عادل صاحب ایم پی اے، افتخار جدون صاحب، ہمارے جتنے بھی باقی پارلیمنٹرین ہیں مجھے نظر نہیں آ رہے وہ سب، وائس چانسلر صاحب، فیکلٹی ممبرز، ایبٹ آباد یونیورسٹی، منسٹر فار ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مینا خان صاحب، سیکٹری ایچ ای ڈی اسرار صاحب، اور تمام سٹوڈنٹس اور ان سٹوڈنٹس کے معزز پیرنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے اور آپ کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ آپ زندگی کا ایک لمحہ گزار چکے ہیں اور اس لمحے میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے پیرنٹس پر مجھے فخر ہے کہ انہوں نے ان حالات میں آپ لوگوں کو اس قابل بنایا، جنہوں نے آج گولڈ میڈل لیے ہیں، جنہوں نے آج ڈگریز لی ہیں، جنہوں نے اپنی پی ایچ ڈیز مکمل کی ہیں۔ میں اپنی طرف سے تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ تعلیم بہت ضروری ہے ایک معاشرے کے لیے اور خاص کر خواتین کے لیے۔ ایک کہاوت ہے کہ تم مجھے تعلیم یافتہ ماں دو، میں تمہیں تعلیم یافتہ معاشرہ دوں گا۔ تو ہماری جو بہنیں ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنے ان تمام بچیوں کے لیے جو کالجز میں ہیں ان کے لیے ایجوکیشن فری کر رکھی ہے، اور ان سے کوئی فیس تعلیم کارڈ میں نہیں لی جاتی اور ان کے لیے ایجوکیشن فری ہے۔ اس طرح ہمارے جو یتیم سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی وہ فیس ہم معاف کر چکے ہیں، اور تعلیم کارڈ کے ذریعے ان کے لیے بھی تعلیم فری ہیں۔ ہماری توجہ ایلیمنٹری ایجوکیشن پر ہے۔ ادھر ہمارے منسٹر فار ایلیمنٹری ایجوکیشن بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے بچوں کی بنیاد صحیح نہیں ڈلے گی تو اس کا ڈھانچہ ہی خراب ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم نے جو ہماری پرائمری ایجوکیشن ہے اس پر انویسٹ کرنا شروع کیا ہے۔ ہمارے جہاں پر انفراسٹرکچر کی کمی ہے وہ پوری کر رہے ہیں۔ ہماری تقریباً 16,000 ٹیچرز بھرتی کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، 10,000 تقریباً بھرتی ہو چکے ہیں، باقی کا پروسیس چالو ہے، وہ بھی جلدی مکمل ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے 78 سالوں سے ہماری یہ بدقسمتی رہی ہے کہ خیبر پختونخوا پر خاص توجہ نہیں دی گئی۔ پچھلے 12-13 سال میں جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے یہاں پر تعلیم کے نظام میں، تعلیم کے انفراسٹرکچر میں، صحت کے نظام میں، صحت کے انفراسٹرکچر میں جو انویسٹمنٹ کی ہے، پچھلے 65-66 سال میں وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ جو ہمارے مرج اضلاع ہیں وہ تقریباً 2018 میں خیبر پختونخوا کے ساتھ مرج ہوئے تھے۔ 2018 تک تقریباً 65 سالوں سے زیادہ ہمارے مرج اضلاع وفاق کے ساتھ تھے، لیکن وفاق نے ان 65-66 سالوں میں وہاں پر اتنا کچھ نہیں کیا تھا جتنا 2018 سے لے کر آج تک خیبر پختونخوا کی حکومت نے وہاں پر کیا ہے۔
وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ جو بندہ بھی آتا تھا حکومت میں، وفاقی حکومت میں، چونکہ مرج اضلاع وفاق کے ساتھ تھے، تو وہاں پر ایک تو FCR جیسا کالا قانون وہاں نافذ تھا کہ وہاں پر پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی. PA پولیٹیکل ایجنٹ وہ ہی بادشاہ ہوتا تھا اس ضلع کا. جو نمائندے وہاں سے منتخب ہوتے تھے تو وہ اسی طرح ہوتے تھے جس طرح آج کل جو ہیں یہ فارم 47 والے ہیں. تو ان کا کوئی کردار نہیں رہتا تھا. کوئی بولتا تھا کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی بولتا تھا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جاتے تھے، جس طرح آپ کا وزیر اعظم آج کل کر رہا ہے. تو وہاں پر نہ ہمارے منتخب نمائندوں نے کچھ کیا تھا اور نہ ہی ہمارے جو حکومتیں گزری انہوں نے کچھ کیا تھا. تو جہاں پر تعلیم نہیں ہوگی، جہاں پر صحت کا نظام نہیں ہوگا، جہاں پر آپ کا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا، جہاں پر آپ کے بیسک نیسیسٹیز نہیں ہوں گے، تو وہاں پر 2004 میں فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پر ملٹری آپریشنز ہوں گے. 2004 سے لے کر 2018 تک وہاں پر فوجی آپریشنز کیے گئے. جو بچی کچی کثرت تھی وہ فوجی آپریشنز نے وہاں تباہ و برباد کر دی. ہمارا انفراسٹرکچر، ہمارے گھر، ہمارے بازار، ہمارے سکولز، ہمارے ہاسپیٹلز، ہمارے حجرے، ہمارے مسجدیں شہید ہوئی. یہ ساری چیزیں جب تک مرج اضلاع وفاق کے ساتھ تھے 2018 تک وہاں پر یہ کچھ چلتا رہا. 2018 کے بعد وہاں پر ہم نے، چونکہ ہماری صوبائی حکومت بھی تھی، وفاقی حکومت بھی تھی، تو عمران خان صاحب نے بھی، جو پاکستان کا سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر ہے اور پبلک انٹرسٹ صرف اور صرف عمران خان ہے اور عوام صرف اور صرف عمران خان کو چاہتی ہے، سنتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے. جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 100 بلین سالانہ ہم مرج اضلاع کے لیے دیں گے، وہ ہمیں نہیں دیے گئے. 2018 سے 2022 تک صرف عمران خان صاحب نے دیے، پھر وہ بھی بند ہوئے، کچھ آئے کچھ گئے، لیکن وہاں پر کسی نے توجہ نہیں دی. جب ریجیم چینج آپریشن ہوا اور عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو بند کمروں میں فیصلہ ہوا کہ جو خیبر پختونخوا کا امن تھا ایک دفعہ وہ پھر تباہ اور برباد کرنا ہے. جو دہشت گردی خیبر پختونخوا سے ختم ہوئی تھی بند کمروں میں ریجیم چینج آپریشن کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ اس دہشت گردی کو دوبارہ خیبر پختونخوا میں لایا جائے گا، اور وہ لایا گیا. دہشت گردی لائی گئی خیبر پختونخوا میں. ہم چیختے رہے، ہم چلاتے رہے کہ دیکھو پہاڑوں پر آ گئے ہیں، ان کا بندوبست کرو. ہمیں کہا جاتا تھا کہ جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں. پھر ہم کہتے تھے کہ پہاڑوں سے نیچے آ گئے ہیں، ان کا علاج کرو. وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے. مراد سعید صاحب کی تمام تقریریں، تمام سپیچز، تمام جو پریس کانفرنسز ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں. ہمیں کہتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن آج آپ سب نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر میرے تیرا کے لوگوں کو فوجی آپریشنز کے نام پر بے گھر کیا جا رہا ہے، زبردستی ان کا انخلا کیا جا رہا ہے. جو تعلیمی نظام ہم نے توڑا بہت بہتر کیا تھا، جو صحت کا نظام ہم نے توڑا بہت بہتر کیا تھا، جو انفراسٹرکچر ہم نے توڑا بہت بہتر کیا تھا، آج پھر وہ جو ہے تباہ اور برباد ہونے جا رہا ہے. جو تعلیم ہم اپنی تیرا کی بہنوں کو یا قبائلی اضلاع کی بہنوں کو دینا چاہ رہے تھے، آج پھر وہ ان سے وہ تعلیم چھین رہے ہیں. جہاں پر صحت کا نظام نہیں تھا اور تیرا سے، وزیرستان سے، اورکزئی سے، کرم سے، باجاوڑ سے، مومند سے میری مائیں بہنیں ہسپتال کے لیے پشاور آتی تھی، تھوڑا بہت ہم نے وہاں صحت کا نظام بہتر کیا تھا، آج پھر وہ جو ہے خراب کیا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے.
जिन लोगों ने अपने लिए अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी जमा की थी और अपने लिए घर बनाए थे, वफाकी हुकूमत ने पिछले ऑपरेशंस में उनके लिए 4 लाख रुपए का ऐलान किया था। 4 लाख में कौन सा घर बनता है? किसका घर बनता है? कौन बनाता है? इनके कालीन भी 4 लाख रुपए में नहीं आते। इनके जो बीवी के सैंडल है वो भी 4 लाख में नहीं आते। और हमारे जो घर तबाह हुए हैं उनके लिए 4 लाख। और इससे बड़ी शर्म की बात इनके लिए यह है कि वो 4 लाख रुपए भी उनको नहीं दिए गए जिनके घर बार तबाह हुए। जो बकाखेल नॉर्थ वजीरिस्तान के लोग आईडीपीज हुए, इन्होंने वादा किया था कि मंथली इनको पैसे देंगे, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे। सूबाई हुकूमत उनको पैसे दे रही है। जो हमारे 46 अरब रुपए हमारे साबका आईडीपीज के 4758 अरब रुपए ये खैबर पख्तूनख्वा का, आपका, मेरा पैसा, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का पैसा वफाक पर बकाया है, वो हमें नहीं दे रहे। दूसरी तरफ 5300 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने की है, जो आईएमएफ ने रिपोर्ट की है। ये रिपोर्टेड करप्शन है। इससे ज्यादा करप्शन इन्होंने की है। हमारा जीडीपी ग्रोथ 2022 में 6.1% था, आज वो 2.7 और 8% पर घूम रहा है। हमारा नौजवान मुल्क छोड़कर भाग रहा है। आज जितने भी नौजवान या स्कूलों और कॉलेजों से फारिग होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, कोई भी बंदा कहे कि आए आपके लिए बाहर मुल्क का वीजा है, तो वो पाकिस्तान छोड़कर भाग रहा है। आपके 70-80% नौजवान मुल्क छोड़कर जाना चाह रहा है। आपका इंडस्ट्रियलिस्ट वो मुल्क छोड़ रहा है, लेकिन इसकी फिक्र किसी के साथ नहीं है। फिक्र क्या है कि इमरान खान को जेल में रखना है, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को जेल में रखना है, उनकी बहनों को इमरान खान साहब से मिलने नहीं देना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को केपीके में खत्म करना है। इसलिए इन्होंने जो है तिरा में ऑपरेशन का ढोंग रचाया। अभी क्योंकि मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि वहां पर बर्फबारी हो रही है, वहां पर आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्यों लोगों को बेदखल कर रहे हो, क्यों जोर जबरदस्ती इनको निकाल रहे हो? लेकिन मशवरा तो होता नहीं है। बंद कमरों के फैसले इंप्लीमेंट हो जाते हैं, फिर सजाएं हमें मिलती है। मेरे पाकिस्तानियों, परसों जो वफाकी हुकूमत की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुआ, उसमें कहा गया कि तिरा के लोग खुद वापस आ रहे हैं, मतलब वहां पर बर्फबारी की वजह से आ रहे हैं। इनके वफाकी वज़रा ने टीवी पर बैठकर इस ऑपरेशन को ऑन किया है, असेंबली के फ्लोर पर इस मिलिट्री ऑपरेशन को ऑन किया है। डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम सहाफियों के सामने इस ऑपरेशन को ऑन किया है कि हम कर रहे हैं। इसका ना हमारे साथ कोई मशवरा हुआ है, ना सूबाई हुकूमत के साथ हुआ है, ना प्रोविंशियल असेंबली में इस पर कोई डिबेट हुई है, ना ही सूबाई काबीना में इस पर कोई डिबेट हुई है, ना ही एपेक्स कमेटी, वो तो मैंने बुलाई ही नहीं है। ये इन्होंने, इनका खुद का फैसला है, बंद कमरों का फैसला है। लेकिन इस प्रेस रिलीज से होगा क्या? ये प्रेस रिलीज जो इन्होंने जारी किया है 24 रुकनी कमेटी का, मैं समझता हूं ये इन्होंने डेथ वारंट इशू किया हुआ है, क्योंकि वो 24 रुकनी कमेटी जो कोर कमांडर और आईजीएफसी के साथ इस तमाम अमल में शामिल थे, अब लोग उनको अपना दुश्मन समझेंगे। कोर कमांडर और आईजीएफसी जो इस सारे अमल में शामिल थे, कल को इनकी बात पर कोई यकीन ही नहीं करेगा, कोई इनको सीरियस ही नहीं लेगा। तो ये प्रेस रिलीज में समझता हूं कि वफाक सूबाई हुकूमत और इदारों के दरमियान, सूबाई हुकूमत और वफाक के दरमियान तसादुम का परवाना है। मैंने कहा था, मैंने कल का टाइम दिया था कि इस पर माफी भी मांगी जाए और इसको वापस भी लिया जाए, लेकिन वो नहीं किया गया। इतवार के दिन मैंने अपने खैबर में जिरगा बुलाया है, इंशाअल्लाह ताला बाकी बातें हम वहां पर करेंगे। लेकिन यहां पर ये आप लोगों के सामने रखने का मकसद ये था कि नौजवानों, शायद हम कम रहें या ज्यादा रहे, शायद जिंदगी रहे या ना रहे, शायद ये ओहदा रहे या ना रहे, लेकिन आप लोगों के इल्म में होना चाहिए
کہ عمران خان کا سپاہی یہ سہیل آفریدی جس پر اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب نے اعتماد کیا ہے، جس پر خیبر پختونخوا کی عوام نے اعتماد کیا ہے، جس کو خیبر پختونخوا کی عوام نے 3/4 میجورٹی دی ہے، وہ اپنے عوام کے ساتھ کڑا ہے، وہ اپنے عوام کے لیے کڑا ہے، وہ اپنے صوبے کے ساتھ کڑا ہے۔ یہ جو بھی کوشش کرے جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، پوری دنیا کی طاقت یہ جمع کریں، الحمدللہ مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ یہ پوری دنیا کی دولت جمع کر دیں، الحمدللہ میری ضمیر کی قیمت نہیں لگا سکتے۔ میں چٹان کی طرح کھڑا ہوں، ان کا سامنا کرتا رہوں گا، حق بولتا رہوں گا، اپنے صوبے کی عوام کے لیے انصاف مانگتا رہوں گا، آواز اٹھاتا رہوں گا۔ آپ نوجوانوں، آپ نے بھی آواز اٹھانا ہے، کیونکہ اگر آج آپ نے آواز نہیں اٹھائی جس طرح ہم پہلے کہتے تھے تو مزید جنازے آپ اٹھاؤ گے۔ تو جنازے اٹھانے سے آواز اٹھانا بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آواز اٹھائیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے، ان کی ہر اس پالیسی پر تنقید کریں گے یہ جو بند قبروں میں کرتے ہیں اور وہاں سے یہاں پر امپلیمنٹ کر دیں گے۔ اس ہر پالیسی سے میں بھی باغی ہوں، میں بھی باغی ہوں اور آپ بھی باغی ہونا انشاءاللہ تعالی۔ میرے نوجوانوں، میرے آگے اور بھی پروگرام ہیں۔ میری دلی خواہش تھی کہ آپ کے تمام جو ڈگریز ہیں وہ میں بذات خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو دے دوں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے مجھے جانا ہوگا۔ میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد، اور انشاءاللہ تعالی آگے سفر اور بھی ہے، ملاقاتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ مزید ترقی کریں، آپ لوگ کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آگے کا سفر اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ میں باقی کا جو کنوکیشن کی کارروائی ہے وہ وائس چانسلر کے حوالے کرتا ہوں، وہ پروسیڈ کریں۔ آپ مجھے اجازت دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔